ہم نے جی ثلاثی مزید فی کے اب جو ابواب کافی سارے پڑھ لیے ہیں. اب آپ کو ان کا ایک بیسک سٹرکچر فلو جو ہے نا وہ سمجھ آ جانا چاہیے. آج ہم پڑھیں گے باب تفاعل. تفاعل میں بھی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. مثلا کسی کام کو جان بوجھ کر ارادہ کر کے کرنے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں. جیسے تصبر کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنے کی کوشش کرنا. پھر اس میں تھوڑا سا مبالغہ بھی پایا جاتا ہے. جیسے تحمل کا مطلب ہوتا ہے زیادہ برداشت کرنا. پھر کام وہ ہوتا ہے جو انسان خود سے کرتا ہے، جیسے اوپر بھی یہ استعمال ہو نا ارادے سے کرنا. تعلم کا مطلب ہوتا ہے علم حاصل کرنا. اور اس میں تھوڑی تدریج بھی پائی جاتی ہے، جیسے باب تفعیل میں پائی جاتی ہے کہ کام کا رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہونا. جیسے تغیر کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ بدل جانا. تو مثال کے طور پر یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. علامہ تو باب تفعیل ہے، اور اس کو سکھایا اور اس کو پڑھایا. تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کا تعلم کرے. تعلم کرے، علم یا علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا. تعلم ہے گیا اس کو ایفرٹ کر کے جاننا، اپنے ارادے سے جاننا، زیادہ جاننا. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے. تدریجن، آہستہ آہستہ، یعنی تعلیم حاصل کرنا. تو جو تعلیم کی اپنے ارادے سے اپنی ایفرٹ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور آگے لوگوں کو سکھائے، وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے. اس کی اگر ہم سٹرکچر کو دیکھیں تو افعال کا سٹرکچر ہمیں پتہ ہے: افعل یفعل افعال. اس سے پھر پیسے وائز افعل ہوتا ہے، مضارع کا پیسے وائز یفعل ہوتا ہے، فاعل مفعل کے وزن پر ہے، مفعول مفعول کے وزن پر ہے. اسی طرح باب تفعیل تھا. اسی طرح اگر اب ہم اس کو دیکھیں تو اس کا ماضی ہے تفعل، مضارع ہے یتفعلو، اور مصدر وہی ہوتا ہے جو باب کا نام ہوتا ہے تفعل. اب اس کا پیسے وائز تھا فعلا، تو اس کا ہو جائے گا تفعیلا. ایک تے پیچھے لگ گئی بس. اس کا پیسے وائز تھا یفعلو، تو اس کا ہو جائے گا یتفعلو. اس میں بھی ایک تے بیچ میں آ گئی. اور فائل بھی اس کا مفعلن ہے، اس کا مفعلن ہے، تو اس کا متفعلن ہو جائے گا. اس کا مفعلن ہے تو اس کا متفعلن ہو جائے گا. اور اس سے فعل امر جب بنانا ہے تو یتفعل سے بنے گا. اس کو پہلے جزم دے دیں یتفعل. یا تتفعل سے بنائیں گے تو تتفعل. پھر اس کی علامت مضارع کاٹ دیں تو بن جائے گا تفعل. اس میں الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تفعل ہی اس کا فعل امر ہے. یہ بھی اردو میں بے شمار استعمال ہوتا ہے. مثلا بسما یبسم کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا. تو تبسم کا مطلب ہوتا ہے بڑی تکلف کے ساتھ مسکرانا. جو ایک واضح مسکراہٹ ہو، جو سب کو فیل ہو، وہ تبسم ہوتا ہے. اور مسکرانے والا متبسم ہوتا ہے. دبر یا دبر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنے اختتام پر پہنچنا. تو تدبر ہوتا ہے کسی چیز کے آخر تک، انجام تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اس پر غور فکر کرنا. تو تدبر قرآن میں، تو تدبر اردو میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح تفرق یا تفرقہ جو ہے ایفرٹ کر کے الگ الگ ہو جانا، یہ تفرقہ بازی استعمال ہوتا ہے. جو چیزیں الگ الگ ہو جائیں وہ متفرق ہوتی ہیں. اسی طرح یاد دہانی کے لیے ذکر کا لفظ ہے تو تذکر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت پکڑنا، یاد دہانی حاصل کرنا. تنزل کا مطلب ہے اترتے ہی رہ جانا، نیچے ہی چلے جانا. تو تنزلی ہے ہمارے اردو میں استعمال ہوتی ہے. تکبر، بڑا بننے کی کوشش کرنا، ایفرٹ کر کے بناوٹی طور پر، مصنوعی طور پر بڑا بننا. اور تکبر کرنے والا متکبر. اسی طرح بھروسہ کرنا ہے. وکلا یقینو کا مطلب ہوتا ہے اپنا کام کسی کے سپورٹ کر دینا. تو توکلا یا توکلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر بھروسہ کر لینا. اسی طرح کلمہ یکلم کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا. تو تکلم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ذرا پراپر بات کرنا، صحیح سے بات کرنا، متکلم بات کرنے والا. تو یہ ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر بے شمار. تھوڑا سا اس میں غور کرنے کی اور جو بات کی خصوصیات ہیں ان کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. مین خصوصیت کی ہے عام طور پہ اس کے اندر
ایفرٹ کر کے خود سے کچھ کرنا پایا جاتا ہے.